بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس 9 کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق آیت 1-5 پارہ 30۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی، اس کے پہلے ہی لفظ میں پڑھنے کا حکم دیا کہ اقرأ، اور پھر اس کے بعد تیسری آیت کے اندر دوبارہ یہی لفظ تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور ساتھ اہم ترین وسیلہ تعلیم کے طور پر قلم کا بھی ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کریں۔ علم کی اہمیت: انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک استاد ہوں اور لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا میرا مشن ہے۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا تعلیم فرمائی جس میں علم میں اضافے کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: رب زدنی علما، ترجمہ: میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عہد رسالت میں اشاعت علم۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اصول علم کی اہمیت: مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اسی لیے مومن کو معاشی علم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سورۃ الفاتر آیت 28 پارہ نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بلغوا عنی ولو آیا، ترجمہ: مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا: فلیبلغ الشاہد الغائب، ترجمہ: جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ اور پھر اصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوا: اطلب العلم من المہد الی اللحد، ترجمہ: ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ دوسرے شخصوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ علم کی فضیلت:
علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 پارہ نمبر 28، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر تھا، دوسرا حلقہ علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں۔ مندرجہ ذیل چند روایات سے علم کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے۔ علم حاصل کرو اللہ کے لیے، علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، فراغی اور تنگ دستی میں رہنما، غم خوار دوست اور بہترین ہمنشین ہے، علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی اور اندھوں کے لیے بینائی ہے، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے، علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت و عبادت کی جا سکتی ہے، علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے، اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، علم ایک پیش رو اور رہبر ہے اور علم اس کے تابع ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جس سے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے، علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے، مگر جب انہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مشق سوال نمبر 1، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ جب ہم اس سبق کے پہلے پیج پہ جاتے ہیں تو وہاں علم کی اہمیت سے ایک عنوان ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے نیچے احادیث لکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک کی آیت نہیں لکھی ہوئی، اس لیے ہم اس سے اوپر جہاں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے اس پیراگراف کو پہلے سوال کا جواب بنائیں گے اور یہ پورا پیراگراف اس پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2، احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ حصول علم کی اہمیت پر یہ مکمل نوٹ آپ لکھ لیں، اس کے اندر ایک آیت اور 3 احادیث شامل ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے۔ یہ آیت ہے جی، اور اس کے ساتھ نیچے ایک حدیث ہے جو اردو میں لکھی ہوئی ہے، یہ مکمل طور پر آپ اس کی اہمیت میں لکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کی بالکل آخری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل چند روایات سے بھی علم کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ یہ پیراگراف بھی اس کے ساتھ ملا لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔